بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل صدر ٹرمپ نے ایک 20 منٹ کا خطاب کیا ہے، جس کے فوری بعد ایران نے اس خطاب کے جواب میں اسرائیل کے اوپر ایک بھرپور حملہ کیا ہے، بلکہ 6 گھنٹوں کے اندر 4 میزائل اٹیکس جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کا جواب تھا، اور جو صدر ٹرمپ نے دعوے کیے ہیں اس خطاب کے اندر، اس کا یہ ایک واضح اس کا ایک جواب تھا جو کہ ایران کی طرف سے دیا گیا۔ اس خطاب کے اندر کیا کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس چکے ہیں، وہ باقاعدہ یہ جو ان کا خطاب تھا یہ کیوں تھا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ یہ خطاب جو ہے یہ دنیا کے سامنے فتح کرنے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ایک کنفیوزڈ، ایک پریشان کن، ایک مایوس کن خطاب اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ ان کا بیسک، ان کا جو ایک مقصد تھا وہ اپنی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں، تاہم انہوں نے اپنی ایک فتح کا ضرور اظہار اپنے الفاظ کے اندر کیا ہے، اور یہ اس کا جو ایڈریس تھا وہ صرف اور صرف ان کی قوم تھی، جو کہ اس وقت تک بدزن ہو چکی ہے۔ اور جو کل CNN کا سروے آیا ہے اس کے مطابق 37% لوگوں نے شدید مخالفت کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس یعنی ایران پر اٹیک کی، اور جو 67% لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو 100% لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جو محاذ آرائی ہے یا جارحیت ہے اس کے حق میں نظر نہیں آتے، اور آگے مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ٹرمپ اس وقت فرسٹریٹڈ ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی عوام کو، دنیا کے سامنے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اپنی عوام کو کس طرح سے سیٹسفائی کریں کہ ان کی حمایت وہ حاصل کر سکے۔ کل جو انہوں نے 20 منٹ کا خطاب کیا ہے میں اس کے اوپر اپنا تبصرہ اور ان کے جو اعلانات ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گی۔ کوئکلی میں آپ کو ان کے جو 4 مختصر خطاب میں انہوں نے نکات پیش کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے یہ کہا جی یہ جنگ ضروری ہے، یہ پہلے ہی جیتی جا چکی ہے، اسے جاری رہنا چاہیے، یہ جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پھر اس کے بعد کہا کہ ہم اس کام کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اس تقریر کا جو یعنی ان کی جو تقریر تھی اس میں کوئی بھی چیز جو تھی وہ نئی نہیں تھی، اور الجزیرہ نے اس کے اوپر بہت ہی زبردست ایک تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریر کا کوئی مقصد نہیں تھا، میں سمجھنے میں ناکام رہا۔ جو تبصرہ نگار ہیں اسسٹنٹ پروفیسر سینا آزودوئی، جنہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا پیغام دینے کی کوشش ہے، محض ان باتوں کی تکرار تھی جو وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی بات جو تھی وہ نہیں تھی، گزشتہ 30 دنوں میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں انہی کا خلاصہ انہوں نے تقریر میں پیش کر دیا تھا، اور اس تقریر میں کوئی بڑا اعلان بھی شامل نہیں تھا۔ ایک ریٹرک تھی، لفاظی ضرور تھی، ہم جیت رہے ہیں، ہم نے اپنے مقاصد پورے کر لیے ہیں۔ تاہم ٹرمپ جو ہے وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جون 2025 میں ایرانی تنصیبات پر امریکی حملے جو ہے وہ انہوں نے کیے تھے، اور ان کے جوہری پروگرام کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح سے اس کے اندر انہوں نے جو بہت بڑا ایک دھمکی دی ہے ایران کو، وہ انہوں نے دی ہے کہ اگر ایران کے اوپر مزید ہم حملے بھی کریں گے، اور اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو پھر ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے کہ ان کو ہم پتھروں کے دور میں جو ہے وہ واپس بھیج دیں گے۔ We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. تو ایک سٹون ایج پہ جانے کی جو بات ہے وہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کام ختم کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا مزید وقت جو ہے وہ درکار ہے، اور انہوں نے ایرانی عوام کو بھی کہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنی حکومت کے خلاف جب ہم اٹیک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ باہر نکل آئیے گا، آپ حکومت پر قبضہ کر لیجئے گا، آپ کے پاس یہ تبدیل کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے، اس کے بعد یہ موقع جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے اوپر میں تقریر کے اوپر بھی بات کرتی ہوں، لیکن سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ نے ایک بہت ہی اہم سٹوری دی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ افسودہ، جو واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ جو یورینیم ہے افسودہ، اس کو قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ ٹرمپ کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ منصوبہ یورینیم فورسز کو داخل کر کے اس کو نکالنے پر مشتمل ہے۔ آپریشن میں یورینیم کی محفوظ منتقلی بڑا
چیلنج ہے، یعنی کہ ایک ایسا آپریشن جو ہے وہ اب امریکہ کر رہا ہے، اور یہ کل یہ ڈیسپریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل کی تقریر میں بھی نظر آئی، جس کا اشارہ جے ڈی وینس نے بھی کیا، اور پرسوں کل سے ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت غصے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ معاملہ نمٹے، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر دیں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کہ جو افسودہ یورینیم ہے جو کہ ایٹم بم بنانے میں کام آتی ہے، اس کو قبضے میں لینے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی منصوبہ تشکیل دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ امریکہ کے 2000 کے قریب جو مرینز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اسی طرح سے جو ان کی ایئر بورن یعنی جو کہ اترتے ہیں اور اپنی کارروائی مکمل کر کے آپریشن کر کے وہ نکل جاتے ہیں، وہ فورس جو ہے وہ تقریباً خلیج فارس میں پہنچ چکی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ ایران ان کے ساتھ کرے تاکہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے ان کو کوئی فیس سیونگ ملے، لیکن ایران نے اس کی تردید کی ہے، نہ صرف تردید کی ہے بلکہ ایران کسی بھی صورت اس وقت جنگ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ چائنیز جو سورسز ہیں، وہ میں ایک خبر دیکھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین بہت واضح کیا ہے ایران نے کہ وہ اس وقت کسی بھی جو ایک فیصلہ کن بات چیت ہے اس کے لیے وہ تیار نظر نہیں آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو چین ہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے، لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے باضابطہ بیٹھنے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے حوالے سے کوئی بھی سگنلز جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ اب میں آتی ہوں کہ یہ جو اس وقت واشنگٹن پوسٹ کی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یورینیم نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، اور جبکہ جو عوامی رائے ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بالکل خلاف ہے، 43% جنگ کے شدید مخالف جو کہ CNN کا سروے ہے، اور 67% جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ اپنے یہ جو حالات ہیں وہ سنبھال نہیں سکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو نیو یارک ٹائمز کو میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی اس کے اوپر بھرپور تبصرہ کیا ہے، اور جو اعلانات یا جو باتیں کل خطاب کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہیں اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے تبصرے میں لکھا ہے کہ کسی ایک بھی نقطے کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیئر نہیں ہو سکے ہیں، اور جب یہ 28 فروری کو پہلا اٹیک کیا گیا تھا، یاد رہے ناظرین، تو اس وقت 5 جو دعوے تھے یا مقاصد تھے وہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بتائے گئے تھے، اور ان مقاصد میں جو تھا وہ پہلا مقصد یہ کہا گیا تھا کہ ایران کی جو ملٹری صلاحیت ہے اس کو ختم کیا جائے گا، سب سے پہلا بلکہ رجیم چینج کے حوالے سے تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ حکومت کی تبدیلی وہ کرنا چاہتے ہیں اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کی عوام جو ہیں وہ جو یہ ان کی حکومت ہے اس سے نجات حاصل کر پائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پہلا مقصد جو تھا ان کا وہ ناکام ہوا۔ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی قوم اور زیادہ متحد ہو گئی، ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی صاحب کو سپریم لیڈر چن لیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ مزید جسے کہنا چاہیے انہوں نے سخت فیصلے بھی کیے۔ تو پہلی جو رجیم چینج کی ان کی ایک دعویٰ تھا صدر ٹرمپ کا، وہ آج کل جب انہوں نے 33ویں دن خطاب کیا ہے تو اس میں وہ ناکام نظر آئے ہیں۔ دوسرا جو ان کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو ملٹری کی صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور یہ دعویٰ جو تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جو فضائیہ ہے وہ برباد کر دی گئی۔ یہ یاد رہے کہ ایران کی فضائیہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ایکٹیو نہیں ہے اور ان کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن جو ان کی صلاحیت موجود ہے وہ میزائل صلاحیت ہے، اور ٹرمپ صاحب کے خطاب کے فوری بعد یعنی 6 گھنٹے کے اندر 4 بڑے حملے جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کیے ہیں ایران نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو دفاعی صلاحیت اور ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پر بدرجہ اتم جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی نیوی کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہاں تک کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ 33 دنوں کے بعد بھی امریکہ جو ہے اس کو کھلوانے میں ناکام نظر آتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے
وہ اس وقت امریکہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چھیڑ بن چکی ہے. یعنی کہ وہ اس کو کھلوانے کے لیے نہ صرف انہوں نے نیٹو سے، انہوں نے برطانیہ سے، انہوں نے فرانس سے اور دیگر اپنے جو اتحادی تھے ان سے مدد کی اپیل کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، بلکہ دوسری طرف وہ اس معاملے کے اوپر اپنی جو ایک اتحادی تھے ان کو بھی کھو چکے ہیں. تو یہ ان کی ایک لیے بہت بڑی ناکامی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس جو ایران پر حملے کا جو مقصد تھا وہ عوام کا دفاع تھا، امریکی عوام کا دفاع تھا، کیونکہ یورینیم افزودہ ہو چکی تھی اور ایران کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ کر سکتا تھا اور امریکہ کے عوام خطرے میں تھے. یہ اصل میں جو امریکہ کے عوام اس میں خطرے میں نہیں تھے، بلکہ یہ اسرائیل کی جانب سے ایک تھوپی گئی جنگ تھی جو کہ امریکہ نے لڑی ہے، اور اب امریکہ جو ہے ایک ایسی جگہ پھنس چکا ہے جہاں پہ اس کو نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ درکار نہیں ہے. اور یہ خطاب بھی امریکی عوام کو ایڈریس کرنے کے لیے تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے عوام کو باور کرا رہے ہیں یا ان کے سامنے ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ یہ جنگ انہوں نے کیوں شروع کی، کیونکہ اس میں واضح فتح کا کسی بھی جگہ پر اعلان موجود نہیں تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران، ٹرمپ صاحب نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ وہ نیوی کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ تباہ کر چکے ہیں. میں تیسرے نقطے کے اوپر ہوں، چوتھے پیج، جس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ نیوی کی صلاحیت کو تباہ کر چکے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ 33 دن گزرنے کے باوجود نہ صرف آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے اور اس کو وہ کھلوانے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ 2 بڑے جو بحری بیڑے تھے امریکہ کے، جس میں کہ ایک جو تھا وہ جیرالڈ تھا اور دوسرا ابراہم لنکن، وہ دونوں جو تھے وہ ایران کے اٹیکس کے بعد جو ہیں وہ اس کی وہ ریپیئر ہونے کے لیے یا اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک حیفا میں کھڑا ہے اور دوسرا برطانیہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ اس کی جو ہے مرمت کا کام جاری ہے. اسی طرح سے جو 5واں نقطہ بہت ہی اہم کیا جا رہا ہے، چوتھا نقطہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جب یہ جنگ مقاصد انہوں نے شروع بتائے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے جو، اور یہ ان کا مطالبہ بھی ہے کہ ایران کے جو حمایتی مسلح گروہ ہیں ان کو علاقے میں، اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے کمزور کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، جبکہ اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ صورتحال ہے. ایران کے تمام حمایتی خطے کے اندر جو مسلح گروہ ہیں وہ اس وقت امریکہ پر تاک کے حملے کر رہے ہیں. مثلاً عراق کی جو ملیشیاز ہیں انہوں نے ان کے جہاز برباد کیے ہیں، جو ریفیول کرنے والا جہاز تھا اس کو تباہ کیا ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر حملے جاری ہیں، بلکہ ابھی آج جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے اپنے تمام ان کے سفارت خانے نے تمام جو دفاعی ان کی بیسز ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے نکلیں، کیونکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر وہاں پر حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے عراق کے اندر. تو عراقی ملیشیاز جو ہے وہ بھی پوری طرح سے حملے کر رہی ہیں. حزب اللہ جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ کمزور کر دیا گیا ہے، حزب اللہ نے اب تک جو اسرائیل زمینی کارروائی کرنے کے لیے دریائے لیتانی کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس کو حزب اللہ روکے کھڑی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل اپنی تمام تر طاقت کے باوجود جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا، اور اسرائیل کے اوپر بھی حزب اللہ کے جو حملے ہیں وہ جاری ہیں. حوثیز جو کہ یمن کے اندر موجود ہے اور جو کہ ایران کی سپورٹ میں ہیں، وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے اٹیکس بھی کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر زمینی فوج گئی تو وہ پھر حملہ بھی کریں گے، اور باب المندب جو کہ ایک بہت ہی اہم آبی گزرگاہ ہے اور اس کے لیے یورپ کو تمام جو رستے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ٹریڈ ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. تو حوثیز جو ہیں وہ بھی حملے کر رہے ہیں اور اس جنگ کے اندر بھرپور طریقے سے شریک ہیں. اسی طرح سے چیچنیا کے جو جنگجو ہیں انہوں نے بھی ایران کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ اب ان کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب جو اس پورے خطے کے اندر
جو صورتحال ہے اس کے اندر امریکہ کو دیکھا جائے تو کافی شکست ہے، نہ صرف اس اعتبار سے بلکہ خلیجی ممالک جو صرف اپنا ڈیفنس تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایران کی طرف سے جو میزائل حملے ہیں ان کو روک تو رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکے کہ وہ ان کو اس کا خاتمہ کروا سکے۔ پانچواں جو اہم نقطہ تھا وہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ یاد رہے کہ جون کی جب جنگ ہوئی تھی اور یہ 12 دن کی جو جنگ تھی اس میں جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا، اور جو B-52 ان کے جو بمبار طیارے آئے تھے اور کلسٹر بم انہوں نے پھینکے تھے اور زمین کے نیچے مار کرنے والے بم انہوں نے گرائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ہم نے جو یورینیم کی اصفہان کے اندر ان کی پوری جو ایک کیپیبلٹیز ہے ان کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران اب اس کے بعد کبھی نیوکلیئر پاور جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو دراصل پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ہی جو ان کے سارے دعوے ہیں ان کے اوپر ان کو خود ہی ملیہ میٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو خطاب تھا یہ ظاہر ہے کہ اس پہ انہوں نے جو دعوے کیے تمام کے تمام، وہ خود امریکہ کا اپنا میڈیا اور جو تمام بین الاقوامی میڈیا ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر نہ صرف سخت تنقید کر رہا ہے بلکہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیٹو سے نکلنے کی ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں یا اعلان کر سکتے ہیں۔ کل کے خطاب کے اندر انہوں نے نیٹو کے حوالے سے کوئی بھی جو ذکر ہے وہ نہیں کیا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو 5 بڑے دعوے اور مقاصد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے دن اعلان کیے تھے اور کل انہوں نے اس پہ کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے ایک بھی دعویٰ ان کا جو ہے وہ حقیقت کے قریب تر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 33ویں دن بھی ایران ریزسٹ کر رہا ہے، ایران ٹیبل پر آنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے کہ وہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر پریشرائز اس کو کر رہا ہے، اس کو دھمکی دے رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دھونس استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 33ویں دن امریکہ اکیلا کھڑا ہے، اس کے ساتھ نہ یورپین ملک ہے، نہ نیٹو کی افواج ہیں، نہ اس کے ایلائز ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کی عوام جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہے، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف ہو چکی ہے، اور اب جو نئے حملے اور زمینی فوج کی تیاری ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کو ایک ایسی طویل جنگ میں جو ہے وہ کر دے گی، داخل کر دے گی، جس کا کوئی سرا جو ہے کہیں نہیں مل پائے گا، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے گا، بلکہ ایران اس کے اندر بھی امریکہ کو شکست فاش دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اس خطاب کے بعد، اور یہ جو معاملات ہیں یہ کس حد تک امریکہ کے کنٹرول میں ہیں یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، اور اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس خطاب کے بعد جو ہے ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر جو ہیں انہوں نے پزشکیان جو ہیں انہوں نے امریکی عوام کے نام ایک خط لکھا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور انہوں نے ایک ایسے وقت پہ خط لکھا ہے جبکہ سرویز جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف نظر آ رہے ہیں امریکی عوام، اور انہوں نے کہا کہ کیا امریکہ فرسٹ واقعی آج امریکی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے امریکی عوام سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اسرائیل ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے اقدامات سے عالمی توجہ ہٹا سکے؟ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیل اب ایران کے خلاف جنگ کو آخری امریکی فوجی اور آخری امریکی ٹیکس دہندہ کے خرچ تک لے جانا چاہتا ہے؟ ایران کے نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کی، معاہدے سے نکلنے، کشیدگی بڑھانے اور مذاکرات کے دوران ہی 2 مرتبہ جارحیت کرنے کے فیصلے امریکی حکومت کے تھے، ایسے فیصلے جو کہ ایک بیرونی اجارے کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے کہا کہ غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلیں، ان لوگوں سے بات کریں جو ایران جا چکے ہیں۔ بہت لمبا ان کا یہ خط ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ انہوں نے مخاطب کیا ہے امریکی عوام کو ایک ایسے وقت میں جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شکست خوردہ جسے کہنا چاہیے وہ عوام کے سامنے ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ
پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قدر غصے میں ہے، وہ ایران کے اوپر کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایٹمی جنگ شروع کر سکتے ہیں. جس طرح کی صورتحال ہے یہ ایک خطرناک صورتحال بھی بن سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.